السلام علیکم 50-50 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش حاضر۔ آپ کا ہمیشہ کی طرح میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں نئے نئے آئیڈیاز بھی ہمیں دیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج موجودہ دور کے اندر جو اپوزیشن جس طرح کا رول ادا کر رہی ہے، ہم نے بظاہر اس پہ 2 پروگرامز آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن ہمارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے یا اپوزیشن جس اپنے بیانیوں کو لے کر نکلی ہوئی ہے، اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کر لیں۔ تو آج کا میں آپ کو پروگرام کا جو موضوع دے رہا ہوں، جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مختصر سی، وہ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت کس نے نہیں دی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آج نعرے تو لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب خود وزیر اعظم تھے تو یا حکمران رہے ہیں تو انہوں نے ووٹ کو عزت کتنی دی ہے، اور اگر نہیں دی تو ان کی وجوہات کیا تھیں۔ تو ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ ووٹ کو عزت دو والے معاملے میں اور کرپشن والے معاملے میں، کہ نواز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں، جس طرح کا بیانیہ ان کا اپوزیشن لے کے چل رہی ہے، کیونکہ ان کے اپنی سکت تو ہے نہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک رہنما بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ ایک ویژنری، ایک پورا اپنی قوم کے حوالے سے ایک مکمل پلان لے کے کوئی چل رہا ہو۔ تو نہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے، نہ وہ بلاول بھٹو ہے، نہ وہ مریم نواز ہے، مریم صفدر جسے کہنا چاہیے، اور نہ ہی محمود اچکزئی اور نہ اس کے ساتھ دیگر 6-7 جماعتوں کے لوگ ہیں۔ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں، اتنا بھی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ اپنے اقتدار کے معاملے جو انہوں نے انجوائے کیا تھا پاکستان کو لوٹنے پہ، وہ پوری قوم سے ایک لفظ معذرت کا کہہ سکیں۔ آپ نے جتنے ان کے 6-6 8-8 گھنٹے یا 4-4 گھنٹے کے جلسے جلوس یا بیانات سنے، یا وہ جب سے میڈیا میں بیٹھے ہیں، اتنے گھٹیا سوچ کے یہ لوگ ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کہوں کہ یہ پاکستانی ہے۔ ایک قوم اگر ہم نے بننا ہے تو ہمیں یہ فیصلہ آج ہی کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ واقعی پاکستانی ہیں، اس قابل ہیں کہ ان کو پاکستانی کہا جائے۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں ان لوگوں نے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے؟ 1990 کے اندر آپ دیکھیے کہ جب یہ پہلی حکومت میں آئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، جتنی گندی سیاست ان لوگوں نے 1990 سے شروع کی، آپ آج تک دیکھ لیجئے، ان 30 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہی وہ چہرے تھے، انہی کے آباء و اجداد تھے، کسی کا باپ تھا اور آج ان کا بیٹا ہے، یا اس وقت بھی جو لوگ موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے وطن پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ان کے پاس کوئی جمہوریت کا کچھ نعرے انہوں نے سیکھ لیے ہیں، کچھ نے آرمی کی گود میں بیٹھ کے سیکھے اور کسی نے سویلین ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے وہ نعرے سیکھے، اور وہ لوگ اگر مر گئے لیکن ان کے نعرے ان لوگوں نے یاد کیے ہوئے تھے، اور آج وہ اسی نعروں کی بدولت آپ کو مجھے بیوقوف بنانے پھر نکل پڑے ہیں۔ کوئی ایسے مسئلے پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، آپ کو دیکھیں کہ مہنگائی ان کے دور میں نہیں رہی۔ حقیقت پسند بننا چاہیے پاکستانیوں کو۔ اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کا وقت کون برباد کر رہا ہے، آپ کے خوابوں سے کھیلا کون ہے۔ آپ کو سیاست کا شعور نہ دے کر پھر آپ کو ایک بریانی کے اوپر گھر سے باہر نکالتے ہیں، آپ کی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں۔ خود ان کے بچے محلوں میں رہتے ہیں، خود یہ ان کے رشتہ دار کاروبار کر رہے ہیں، وہ جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے۔ آپ ان سے قسم اٹھوا کے دیکھ لیجئے، ان میں سے کسی کے لوگ نہیں آتے۔ مدرسوں میں ان مولانا فضل الرحمان کے رشتہ دار نہیں پڑھتے۔ آپ کے جماعت مسلم لیگ نون کے اندر ان کے اپنے رشتہ دار صرف ایم پی ایم اے بننے کے لیے الیکشن کے دنوں میں فصلی بٹیرے بن کے آ جاتے ہیں، باقی جلسے جلوسوں میں ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیکے دے دو تو یہ آ جاتے ہیں۔ تو ووٹ کو عزت دو والی جو یہ بات کر رہے ہیں، تو ووٹ کو عزت دینے کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ 1,70,00,000 نے پاکستانیوں نے آپ کے موجودہ وزیر اعظم کو ووٹ دیا۔ کیا ہم پاکستانیوں کی عزت اپوزیشن پہ لازم نہیں ہے؟ کیا یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ لوگ آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں کے ووٹ کی عزت کی خاطر باہر نکلے ہیں؟ یعنی جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو، محمود اچکزئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے وہ پاکستانی ہیں، اور جن 1,70,00,000 جو ووٹر تھے پی ٹی آئی کے تو وہ پاکستانی نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی عزت احترام نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے 1990 سے لے کر آج تک کیا کیا نہیں کیا۔ اپنے ووٹ کی عزت انہوں نے آپ کے لوگوں کو، آپ جب باہر جاتے ہیں آپ کی کیا عزت ہوتی تھی، آپ کی کپڑے تک اتار لیے جاتے تھے مختلف ممالک میں، آپ کی لیبر کی عزت آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے۔ وہاں کا ایک عام شرطہ اٹھ کے پاکستانیوں کو تو میں کر کے بلاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا انہوں نے کیا، یہ جب گیا بھارت کے اندر یہ کشمیری رہنماؤں سے نواز نہیں ملا تھا۔
آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ ہماری ایک ووٹ کی عزت یہ تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں ہمارے مفادات کے لیے کام کرتے، آپ خارجہ پالیسی میں ہمارے مفادات کے لیے کام کرتے، آپ بھارت، امریکہ، لندن، آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ ہمارے لیے کام کرتے۔ انہوں نے جائیدادیں کہاں بنائیں؟ باہر ممالک میں۔ ابھی یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری خاطر نکلیں، ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آج تک برطانیہ کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا قانون پتہ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا تھا تاکہ یہ کل کو پکڑے جائیں تو وہاں پر اس قانون کے تحت ان کو واپس نہ پڑے۔ انہوں نے دبئی کے اندر آصف زرداری نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا، اس کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا قانون نہیں بنایا۔ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ کل کو وہ قانون کے مطابق کوئی آصف زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو پاکستان نہ لے کر آئے۔ یہ فضل الرحمان کے جو 23 ارب روپے کی جائیدادیں نکلی ہیں بے نامی، تو اور جو زمینوں پہ اس نے قبضے کیے ہوتے ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو وہ لوگ اس لیے کہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں یہ سوال نہ نیب پوچھے، نہ ایف آئی اے پوچھے، نہ پاکستان کا کوئی ادارہ پوچھے۔ اگر محمود اچکزئی وہاں پر ہے یا اویس نورانی نے جو کہا کہ جی ہمیں اپنا بلوچستان جو ہے اس کو آزادی دو، تو ان کے مفادات ہیں، یہ اس بلوچی قوم کے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہے، یہ کبھی بھی اپنے وطن کے مفاد کے لیے بات نہیں کریں گے، ان کے مفادات ہی ہو رہے ہیں، یہ بھارت نواز ہیں۔ ان کو اگر آپ لوگ نہیں کہتے غدار ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ غدار ہیں۔ ان کو ووٹ کی عزت ان کو نہیں دینی آتی۔ یہ سب سے پہلے میں ان سے کہتا ہوں کہ تم تو ہمیں ووٹ کی عزت دو، ہماری عزت آپ تو کرو۔ آپ کن جگہ پہ جا کے ہمیں کہتے ہو جی ووٹ کی عزت دلوائیں گے، آپ کی مہنگائی کم کریں گے؟ مہنگائی کم کرنے کا آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ کے پاس جتنے سٹیج پہ لوگ چڑھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک اکانومسٹ نے، کسی ایک بندے نے آ کر کہا ہے کہ عمران خان نے یہ پالیسی غلط بنائی ہے اور ہم آپ کو اس طرح مہنگائی ختم کر کے دیں گے، ہم آٹا یوں سستا کریں گے، چینی یوں سستی کریں گے، ادویات یوں سستی کریں گے؟ ان کے پاس یہ سب کہنے کے لیے دو لفظ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمیں آج بھی 1970 کا ایک بے وقوف پاکستانی ووٹر سمجھ کر یہ آج پھر ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کا بہت شکر ہے کہ جو تعداد ان کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح چلتی تھی آج ان کے جلسوں میں وہ نظر نہیں آ رہے۔ آج ان کے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو انہوں نے ماضی میں ابلائش کیا تھا، جن کے بچوں کو انہوں نے نوکریاں دیں، اور وہی لوگ ان کے حق نمک حلالی کے لیے ان کے پیچھے چل کے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک باشعور پاکستانی، میں سلام کرتا ہوں اس پاکستانی کو جو آج ان کے ساتھ کسی روڈ کے اوپر کسی جلسے میں نظر نہیں آ رہا۔ آپ بھی مت نکلیے ایسے لوگوں کو، ایک وقت دیجئے۔ یہ ووٹ کی عزت دینے والے جھوٹے ہیں۔ کیوں کہ جب ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ تم ریزائن کرو اور واپس پبلک میں جاؤ تو یہ نہیں گئے تھے، اور اس وقت ایوان کے اندر فضل الرحمان نے بھی، خواجہ آصف نے بھی، اور باقی ہر بندے نے یہی کہا تھا، یہ اچکزئی نے بھی، کہ یہاں پر نا یہ 5 سال کے لیے ان کو 5 سال کا ٹینور دیا جائے، پھر ان کے بعد دیکھیں گے۔ تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ جو قانون تمہارے لیے اس وقت تھا آئین، وہی آج آئین موجود ہے، کوئی 18ویں ترمیم پہ کوئی رولا نہیں ہے۔ اور میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جس طرح کے بیانیے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، خاموش رہ کر یہ نہ کیجئے، پوری قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اور یہ ووٹ ہم ووٹر ہیں، ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور باقی پاکستانی ووٹر جو ان کے طرف سے تھے وہ بھی ان کو آج گالیاں دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی آزاد بلوچستان نہیں چاہیے، ہمیں بلوچستان کی آزادی اس سینس میں چاہیے کہ وہاں ادارے مضبوط ہوں، ان کا حق ان کو دیا جائے، سندھ کا حق دیا جائے۔ یہ چور لٹیرے جو پیپلز پارٹی کے اتنے سالوں سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، ان سے ہمیں آزادی دلوائیں۔ پنجاب کے اندر جو ایک صوبہ پورا ایک لاہور کے اندر سمٹ آیا تھا، وہ 36 اضلاع پہ مشتمل ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کریں۔ ان کے لوگوں کو یونیورسٹی، کالجز، ہسپتال چاہیے، ان کے بچوں کو روزگار چاہیے۔ اس طرح کا احساس محرومی ختم کریں۔ کے پی کے اندر جو مسئلے ہیں ان کو ختم کریں۔ میرا ایک دوست ابھی کے پی کے سے ہو کر آ رہا ہے آج ہی، تو وہ بتا رہا تھا کہ وہاں کے لوگ اس کو عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ جس نے مہنگائی کر دی، ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جن حکمرانوں نے ان کو شعور نہیں دیا، آپ بھی اس پیٹرن پہ، اس ڈگر پہ مت چلیں۔ اپنے ایم پی اے کو وہاں پر، ایم این اے کو کہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اور ان کو بتائیں کہ تم ہمارے لیے قابل احترام ووٹر ہو، اور تم ان ٹریک پہ مت سوچو۔ ہمارا ملک جن حالات سے گزرا ہے، آپ وہ چیزیں ان کو بتائیے، تب ہم سب کو ووٹ کی عزت ملے گی۔ ہمارے لیے خارجہ پالیسی اچھی بنائیے، ہمارے ملکوں کے اندر غیر ممالک میں عزت ہو۔ ابھی یہ جو فرانس نے سب کچھ کیا ہے، یہ ہماری پوری قوم کے جذبات مجروح ہیں۔ تو آپ ان ساری چیزوں پہ اپنی نظر رکھیے، اپنی آنکھیں کھولیے جناب پیارے وزیر اعظم صاحب۔ آپ اپنی قوم کے دل کی آواز سنیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں دلوں میں رہتا ہوں، تو دلوں میں ایک ہمارا رب رہتا ہے، اور اب آخری امید کے طور پہ آپ رہتے ہیں۔ تو خدا را میری گزارش ہے، میں نے پہلے بھی ایک اپیل آپ کے گوش گزار کی ہوئی ہے، آج پھر کر رہا ہوں کہ خدا را اپنی عوام میں آئیے، ان لوگوں کو اعتماد میں لیجئے۔ ان 1.70 کروڑ جو آپ کے تھے،
اور وہ جو دوسرے پارٹیوں کے بھی ووٹر ہیں وہ بھی پاکستانی پہلے ہیں، بعد میں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں یا کاف کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا کسی مولانا کی جماعت سے ہیں، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں۔ ان کے دماغ کو روشن کریں، ان کو بتائیں، حقائق بتائیں، قوم کے پاس آ کر تقریر اس طرح کی مت کریں کہ جس سے وہ مزید ابہام کا شکار ہوں، بلکہ ان کو حقائق بتانا شروع کر دیں، ان کو بتائیں کہ یہ کس طرح کے کرائم کے لوگ ہیں، اور ان کے اندر واقعی کوئی غیرت نہیں ہے ان اپوزیشن کے لوگوں میں کہ ایک اعلیٰ عدلیہ ایک مجرم کو سزا دے رہی ہے، اس کو مجرم کہہ رہی ہے، ملزم نہیں، اور وہ اس کے باوجود بھی اس کا بیانیہ لوگ جو سننے جاتے ہیں، میں ان کو کہوں گا اللہ میری اس قوم کے لوگوں کو جو اپوزیشن کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو غیرت دے، ان کو احساس دے، ان کو ہمت دے کہ یہ اچھے کو اچھا، برے کو برا، اور جھوٹے کو جھوٹا اور سچ کو سچا کہیں، اور یہ اپنے لوگوں کو عزت کریں۔ بس یہی میرا ہے کہ ووٹر کی عزت ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ جو لوگ ان جلسوں میں جا رہے ہیں، میری آخری بات یاد رکھیے گا پاکستانیوں، جو لوگ بھی ان جلسوں میں جا رہے ہیں وہی لوگ ہماری قدر نہیں کر رہے، وہی لوگ ہمیں عزت نہیں دے رہے۔ وہ اگر ہمیں ووٹر نہیں سمجھتے اور ہماری عزت نہیں کرتے تو ہم ان کی عزت کیسے کریں گے؟ ہم نے مل کے رہنا ہے۔ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا باہر چلے جانا ہے۔ میں آخری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی دنیا کے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے ملک میں نہیں رہتے، وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کو کبھی آپ شہیدوں میں نہیں دیکھو گے، ان کو کبھی آپ لڑائی جھگڑے میں مرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ آپ پاکستان میں کسی ایسے شخص کا بھٹو کے علاوہ بتا دیں کہ جس کو عوام میں مارا گیا ہو جس طرح آپ کو مارا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ باعزت طریقے سے پاکستان سے چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کو کہا کہ جی ہم آپ کے لیے نکلیں آپ کو عزت دینے۔ انتہائی منافق لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پیچھے مت لگیے۔ یہ لوگ کبھی بھی آپ کے لیے نہ ماضی میں ان کا 40 سال کا 50 سال یا 70 سال کا ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے آباء و اجداد سے لے کر اب تک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ان کے آباء و اجداد نے آپ کے ووٹر کو آپ کو عزت نہیں دی، تو یہ مجھے اور آپ کو کب دیں گے؟ خدا را سوال کرنا سیکھیں، ان لوگوں سے پوچھیں۔ صرف پیسے لے کر، صرف بریانی کھا کر، صرف نوکری لے کر ان کے پیچھے اپنے آپ کو یہ نظریاتی کہنا، یہ آپ کے لیے بھی گنہگار ہونے کا بہت بڑا واضح دلیل ہے۔ خدا کو راضی کریں، ان لوگوں کے راضی ہونے پہ مت جائیں۔ یہ لوگ نہ کبھی راضی ہوں گے نہ آپ کو کریں گے۔ اپنے آپ کی پہچان کیجئے، پاکستانی بنیے، ہجوم سے نکلیے، قوم بنیے۔ السلام علیکم۔